حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نام تھا ربیہ۔ میرے آقا کو وضو کرواتے تھے، وضو کرواتے تھے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے جب تشریف لائے تو نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ آج حضور نے میری طرف دیکھا نہیں۔ میں تو 24 گھنٹے انتظار کرتا تھا کہ وضو کا وقت کب آئے گا کہ جب میں تنہا اپنے حبیب کو مسکراتا دیکھوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی مجھ سے غلطی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ میرے آقا نے ایسے اپنا چہرہ انور اوپر کیا اور فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ تشریف فرمائیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ عربی کا یہ اصول ہے کہ جب مفعول کا ذکر نہ ہو، جب فعل مطلق ہو بغیر مفعول کے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کلو شے۔ فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا دنیا مانگ یا آخرت مانگ، اقتدار یا دولت، عورت یا مرد، مویشی یا اونٹ یا گھوڑے، کچھ نہیں کہا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق سل فرما کر یہ واضح فرما دیا ربیہ جو بھی تو مانگے گا میں محمد اسے عطا کروں گا۔ اب ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ جو مانگوں گا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو میرے آقا سے حضرت ربیہ کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں بھی آپ کی خدمت مل جائے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، اٹھتے نہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ اور مانگو، اب غیر ذالک، اور مانگو۔ مطلب کیا کہ یہ تو تجھے مل گیا، اور کچھ مانگو۔ تو حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میں نے آپ کو مانگ لیا اب اور پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ارے عشق والو ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ رحمت للعالمین ہو کر امام الانبیاء جنہوں نے مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، جنہوں نے رب کے عرش پر جوڑوں سمیت سفر کیا، اتنے بڑے نبی وہ اٹھتے ہیں تہجد کو اور نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، اس لیے کہ میرے آقا پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ میرے آقا نے اپنے عشق والوں کو، محبت والوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر میں امام الانبیاء ہو کر رب کے فرض کی ہوئی نماز تہجد کو پابندی سے ادا کرتا ہوں تو مجھ سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس دعوے کا ثبوت اطاعت میں ہے، اطاعت میں ہے، اطاعت میں ہے۔ لہذا اپنے چہروں کو حضور کی سنتوں سے سجائیے۔